مکر کرے اس کے لیے تیغ خدا ہے، ہم ختم نبوت کے عقیدے پہ فدا ہیں، مرزا کے طرفدار تو برباد صدا ہے، مرزا کے طرفدار تو برباد صدا ہے، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ سامعین ناظرین عزت و ذکر کے لائق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوے خورشید بھی سنی، کہکشاں بھی سنی، قطرے شبنم بھی سنی، باغبان بھی سنی، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی، مایا ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے، اہل سنت جیا لو باندھ لو گھر کمر، اہل سنت جیا لو باندھ لو گھر کمر، نظر آئے گا تمہیں یہ سارا جہاں سنی۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں۔ اسٹیج پہ علماء کرام کی موجودگی میں بیان کرنا بڑا مشکل، پھر بھی میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب میرے بعد وہی آئے گا۔ ایک حواری اٹھ کر کھڑا ہوا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے افضل ہو؟ جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے افضل ہوگا؟ ہر امتی کا یہی خیال ہے کہ میرے سے افضل کوئی، ہر مرید کا یہی خیال ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں، ہر شاگرد کا یہی خیال ہے کہ میرے استاد جیسا کوئی نہیں، ہر کارکن کا یہی خیال ہے کہ میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، ہر بیٹے کا یہی خیال ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں۔ سنو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا کہ تم افضل ہو جاؤ، تم افضل ہو جاؤ۔ اگر اس کے نالے تسمے کھولنے کی ابن مریم کو سعادت چاہیے تھی، مقدر کی بات، تم افضل ہونے کی بات یار مجھے بتا، میں اس نبی کا ذکر نہ کروں، اس نبی کے گلی جواب نہ کروں، اس پوری کائنات جو بھی سب ہے آمنہ کے لال یاد پوری کائنات جو بھی سکتا ہے آمنہ کے لال یاد۔ اللہ کریم اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، وہ اللہ کے رسول اور آخری کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ 14 صدیوں سے آج تک پوری امت بات پر متفق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آسمان تو مان سکتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی دوسرا نہیں۔ پچھلی امت میں
جو پچھلے نبی بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو قتل کیا، 70 کو قتل کیا، لیکن اللہ نے محبوب کی حفاظت کی۔ اے محبوب تیرا کوئی بھی کوئی بگاڑ نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ اللہ نے نبیوں کی حفاظت کیوں نہ فرمائی؟ اللہ نے صرف اپنے محبوب کی حفاظت کیوں فرمائی؟ سوال ہوتا ہے اللہ نے باقی نبیوں کی حفاظت کیوں نہ فرمائی، اپنے محبوب کی حفاظت کیوں فرمائی؟ تو اس کا سادہ سا جواب یوں دیا جاتا ہے، کوئی نبی شہید دیا جاتا، اس کی جگہ دوسرا نبی آئے گا، اللہ کے حکم اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرے گا، کیونکہ میرے محبوب کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حضور اللہ کی آخری نبی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ اللہ حضور علیہ السلام کے دور میں دو اشخاص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود عنسی نے، دوسرا مسلمہ کذاب نے۔ مسلمہ کذاب کچھ لوگ لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، اے اللہ کے نبی میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد خلافت کو میں بیٹھوں گا، خلافت تو مجھے آپ کے بعد میں بیٹھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور نے فرمایا اے مسلمہ کذاب تو خلافت کی بات کرتا ہے کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، سن لو یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے میں تجھے یہ بھی دینا گوارا نہیں کرتا، تو خلافت کی بات کرتا ہے کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تو تباہ ہوگا۔